دنیا کی طاقت لے کر آتے ہیں، بتاؤ کامیاب ہوئے یا ناکام؟ اللہ کی قسم ناکام ہوئے، ایسے ناکام ہوئے کہ منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملتی، مذاکرات کرنے کے لیے تلاش کرتے پھر رہے ہیں کہ کوئی عزت کا راستہ مل جائے اور ہم منہ چھپا کے بھاگ جائیں۔ کشمیر چند سینکڑوں نوجوان، کل تعداد سینکڑوں میں، ہزاروں میں بھی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں چندے کس لیے کرتے ہو، لوگوں سے مانگتے کس لیے ہو؟ ارے اس لیے کہتے ہیں، آؤ ذرا دیکھو، مقابلہ تو کرو، دنیا کے اعداد و شمار پر بیٹھ کر مقابلہ کرو۔ چند سو مجاہدین ہیں، دنیا تسلیم کرتی ہے، 8 لاکھ مہذب فوج موجود ہے، ساز و سامان سے لیس موجود ہے، توپ اور ٹینک لے کر موجود ہے، طیارے اور سیارچے اڑا کے موجود ہے، بہترین تربیت کے ساتھ موجود ہے، لیکن خدا کی قسم ناکام ہے، ایسی ناکام ہے کہ گزشتہ سال بھی ہندوستان کا چیف آف آرمی اسٹاف یہ اعلان کرتا ہے، ہندوستان کی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ کشمیر میں ہماری فوج کی تعداد بڑھائی جائے، اس لیے کہ ہمیں سخت مزاحمت کا سامنا ہے۔ ہمارے سامنے سخت مزاحمت کرنے والے موجود ہیں۔ ارے وہ سخت مزاحمت کرنے والے کون؟ حامد شہید جیسے مسکین سے بچے، جن کو دیکھو تو جن کے منہ سے، جن کے چہرے سے معصومیت ایسے ٹپکتی ہے جیسے کوئی ماں کا دودھ پیتا بچہ ہو، لیکن جب میدان میں آتے ہیں تو دشمنوں کے گولوں کے سامنے اور گولیوں کے سامنے ایسے ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں کہ کئی گھنٹوں تک دشمن کو اس بات کی ہمت نہیں ہوتی کہ کسی مجاہد کے گرے ہوئے وجود کے قریب بھی آ کر کھڑا ہو جائے۔ دوسری طرف سندھ والوں مبارک ہو، اللہ کی قسم مبارک ہو، سینے سے سینہ ملا، شہید طلعت شہید کے بھائی ملے، دیگر ساتھی ملے، سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ سندھ کی سرزمین پھر دوبارہ شہداء کے خون نے آباد کر دی۔ کیسے کیسے پیارے شہید، وہ میجر شہید عبد القیوم چاچڑ شہید رحمت اللہ علیہ، مسکین سا دکھنے والا، کمزور نحیف سے وجود کا دکھنے والا نوجوان، ہمیشہ ہر جگہ پر سر جھکا کر بیٹھا ہوا، ذکر کرتا ہوا، اپنے کمزور سے وجود کے ساتھ نعرے لگاتا ہوا، جہاد کے ترانے پڑھتا ہوا، لیکن جب گرجا، جب برسا، جب اللہ کا سپاہی بن کے میدان میں کھڑا ہوا، 5 دن تک پٹھان کوٹ کی دیواریں تکبیر کے نعروں سے گونجتی رہی۔ سندھ والوں مبارک ہو، لوگ بھول گئے تھے شاید سائیں حذیفہ کا خون گرا، شاید سائیں طلعت شہید ہو گیا اور ہندوستان سکھ چین کی نیند سو جائے گا۔ نہیں ہوتا ایسا، یہ شہیدوں کا خون بہت عرصے بعد بولتا ہے، یہ شہیدوں کا خون کب اپنا رنگ دکھاتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ اسی شہداء کی سرزمین سے عبد القیوم کھڑا ہوا، پٹھان کوٹ کی طرف دیوار کو لرزا ڈالا، ہندوستان کے ایوانوں کو لرزا ڈالا، پوری دنیا کے مشرکوں کو للکار کر بتایا کہ اذانوں پہ پابندی نہیں لگا سکتے، مؤذن پٹھان کوٹ میں آ کر اذانیں دیں گے۔ عبد القیوم شہید گرا، ابو بکر شہید گرا، پٹھان کوٹ کے واقعے کے پیچھے سارا پاکستان پڑا، سارا ہندوستان اپنی طاقت کے ساتھ پڑا۔ امریکہ نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا کہ مجاہدین کو روکا جائے۔ پھر اسی سرزمین سے دیکھو شہداء کی کرامت، فیضان شہید کھڑا ہوا، اپنے ساتھ ایک نوجوان خیبر پختونخوا کا، ایک گوجرانوالہ کا، ایک کہیں اور کا لے کر، لیکن سالار سندھ والوں تمہارا تھا، فیضان تھا۔ پھر نگروٹا کی سرزمین پر اللہ اکبر کے ترانے گونجنے لگے، سائیں حذیفہ کا خون مسکرانے لگا، ابو طلحہ شہید کا خون مسکرانے لگا،
یہ شہداء کی تاریخ، یہ شہداء کے کارنامے